اللہ عز و جل کے بندوں میں، ایمان والوں میں کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دکھایا۔ یہ دنیا جس کے متعلق قرآن پاک میں اللہ یوں فرماتا ہے کہ یہ ضرور تمہیں دھوکے میں ڈالے گی۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز ہے جس نے تجھے اپنے رب سے دھوکے میں رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، وہی تو رحمان ہے جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے سیدھا کیا اور تیرے لیے سب کچھ مہیا کیا۔ اور اسی رب سے کون سی ایسی چیز ہے جو تجھ کو دور کر رہی ہے یا تجھے دھوکے میں رکھی ہوئی ہے؟ ایک چیز یہ ہے۔ اور اس دنیا کے متعلق رب ذوالجلال یوں بھی فرماتا ہے کہ اس کا سامان بہت تھوڑا سا ہے لیکن اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن میں ایک آیت ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اسی پر مجھے کچھ بات کرنی تھی۔ ایک جو بازار پورا لگا ہوا ہے پورے انسانوں کا، اس میں سے جس طرف نظر اٹھاتے ہیں کھیل کود تماشے اور لہو و لعب، دنیا اس سے بھری ہوئی ہے، نظارے دیکھنے میں مصروف ہے، ناچنے والوں کی تعداد ذرا کم نہیں ہے، ہر شہر میں ہر علاقے میں بے حیا لوگ، اوریاں لباس، یہ سب جگہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ کبھی کبھار ہم نظر دوڑا کر کے دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا ویژن کیا ہے۔ ہمارے ماحول میں ہم پلے ہوئے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جوان ہوتا ہے بچہ تو کچھ کمانے کی سوچتا ہے، فیوچر بنانا ہے، گھر بسانا ہے، کوئی جاب لگ جائے، کوئی بزنس لگ جائے۔ لیکن ان ننگے لوگوں کو دیکھ کر یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ ان کا ویژن کیا ہے، یہ کس چیز میں کمانا چاہتے ہیں؟ ناچ بھنگڑا، یہی تمام چیزیں۔ تو بعد میں سمجھ میں آیا کہ سب سے زیادہ تو وہی لوگ کماتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عیاش لوگوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، جسم بیچنے والوں کی آمدنی بہت زیادہ ہے، محنت کش جفا کش لوگ جو دن بھر محنت کرتے ہیں ان کی آمدنی قلیل ہے۔ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو گزر بسر کرنے والی، اور ان کے پاس راتوں میں بھی دن میں بھی بے تحاشا مال کی برسات ہو رہی ہے۔ پھر پتہ یہ چلا کہ ان کا بزنس، ان کا کاروبار جو چلتا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ پوری دنیا تماشا دیکھنے میں سب سے زیادہ عادی ہے اور اس کو انٹرٹینمنٹ چاہیے۔ وہی قرآن میں اللہ فرماتا ہے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھے لوگ اگر 4 لوگ یہاں کھڑے ہو جائیں مسجد کے باہر، امام صاحب ہو، کوئی مبلغ صاحب ہو، کھڑے ہو کر کے کہنے لگے آ جاؤ تھوڑی دیر 5 منٹ آپ کچھ اچھی باتیں سن کر کے چلے جائیں، کان نہیں دھریں گے، پتہ نہیں کتنے سارے کام یاد آ جائیں گھر کے۔ لیکن اگر کسی کا جھگڑا ہو رہا ہو، کسی کی بائک سے ٹکر لگ گئی، وہ آپ کو بنا دعوت کیے ہوئے وہاں بھیڑ جمع آتی ہے، کوئی بلایا نہیں ہے، زبردستی کھڑے ہو جاتے ہو۔ تماشا دیکھنا ہے کہ دونوں کے بیچ میں ہوتا کیا ہے۔ جہاں کہیں بے حیائی ہو رہی ہو وہاں پہ بھی بھیڑ ہو جائے گی، ننگے لوگوں پر نظر جلدی اٹھے گی، سیدھے لوگوں کی طرف لوگ نظر بھی نہیں رکھتے ہیں، وہ اپنے گردن جھکا کر نکل جاتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان کی فطرت میں آئی چیز ہے، بے حیائی دیکھنا چاہتے ہو، اس لیے دنیا کا بزنس بڑا ہوا ہے، وہ عیاشی دکھانا چاہتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہے کھیلوں کے میدان میں دنیا کی سب سے بڑی کمائی، فلموں کے میدان میں سب سے بڑی کمائی، وہ کون سی چیز ہے جو دنیا کو ترقی دینے والے کام کر رہے ہوں؟ کوئی فلم بنانے والے، ناچ گانے والے، وہ سٹار ہیں، سیلیبریٹی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کام ایسا کر رہے ہیں جس سے بہت بڑی ترقی ہو رہی ہو، انفراسٹرکچر ٹھیک ہو رہا ہو، کچھ ہو رہا ہے؟ کوئی تو ایسی چیز نہیں ہے، وہ انٹرٹینمنٹ بول کر کے کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو مزہ دینے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں؟ گانے والی ہو، گانے والا ہو، ناچنے والی ہو، ناچنے والا ہو، وہ بول کر کے کر رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مزہ دینے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو دنیا کو یہ مزہ دینے کے لیے وہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، ان کی کمائی بے حساب۔ کھیلنے والے یہ دن بھر دوڑ رہے ہیں بیچارے، دھوپ میں میدانوں میں، ایک فٹ بال پہ پتہ نہیں کتنے کک مار رہے ہوتے ہیں، ادھر سے ادھر سے ادھر، 1.5 گھنٹے ناچتے رہتے ہیں، کھیلتے رہتے ہیں۔ پوری دنیا اس پر جمع ہے۔ آپ کو پتہ ہے کرکٹ کے میدانوں میں بے حساب کمائی۔ میں یہی سوچتا رہا کہ یہ سارے لہو و لعب سے اتنا بڑا بزنس جس میں بڑے لوگ شامل ہیں، بڑے پیسے لگے ہوئے ہیں اور پیسے نکال رہے ہیں،
یہ سب کا بزنس بناتا کون ہے؟ وہی انسان کی فطرت جو بے حیائی دیکھنا چاہتی ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے سامنے بے حیائی ہو، تماشے ہوں. اور میرے عزیزو، یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لگائی تھی. یہی وہ چیز ہے. اس گندگی کو جس وقت انسان اپنے اندر سے نکال پھینکے گا، ارے مدینے میں بات یاد آتی ہے. مولانا جلال الدین رومی لکھتے ہیں ایک بانسری بجانے والا تھا، اور اتنی سریلی بانسری بجاتا تھا کہ لوگ مدہوش ہو جاتے تھے، سنتے تھے. آج بھی لوگ گانے باجے کے پیچھے جو پاگل ہوتے ہیں یا کسی کے گلے آواز کی خوبیوں کو دیکھ کر کے مدہوش ہوتے ہیں، سن کر کے مدہوش ہوتے ہیں. مدینے کا ایک ایسا گویا، اور عمر اس کی ہو گئی تھی 70 کے اوپر، 80 کے قریب پہنچ رہا ہے، لیکن بڑھاپے میں اب سانس لمبی نہیں ٹھہرتی تو سر بدل جاتے تھے. اب یہ حالات بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مدینے کا یہ وہ دور ہے جو دور فاروقی کہلاتا تھا. اب کہاں سے گانے باجے وغیرہ ساری چیزیں، وہ کہیں گلی میں کھڑے ہو کر کے بجائے، کوئی سننے والا ہی نہیں، کوئی قریب آنے والا ہی نہیں، تو کمائی کہاں سے ہو؟ جب بے حیائی دیکھنے کے لیے کوئی آتا ہی نہ ہو تو اسے اپنا دھندا چھوڑنا پڑے گا. بے حیائی دیکھنے والا ہی نہ ہو، انٹرٹینمنٹ کا کوئی آدمی ہے ہی نہیں، تو اس کو تو اپنا دھندا بزنس بدلنا پڑ جائے. مثال کے طور پر ہوٹل کھول کر کے رکھا ہے آپ نے، کوئی آتا ہی نہیں کھانے کے لیے، تو کیا اس کو زبردستی چلایا جائے گا؟ نہیں. جب گراہک نہ ہو تو آدمی کو بدلنا پڑتا ہے. دنیا انٹرٹینمنٹ کے میدان میں بہت ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بے حیائی دیکھنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. بے حیائی یہ زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے زیادہ پورن سائٹس کمائی کرتی ہیں، لاکھوں کروڑوں میں نہیں، وہ اربوں ڈالر میں کمائی کرتی ہیں. اور انٹرنیٹ کا جو یوز کرنے والے، کنزیوم کرنے والے لوگ ہیں، اس میں سے اگر سارا ڈیٹا نکالا جائے کہ کتنا زیادہ کون سی چیزیں یوز ہوتی ہیں، تو 70% بے حیائی دیکھنے میں خرچ ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا ڈیٹا ہے. میں بات کر رہا تھا اس گویے کی جو مدینے میں بانسری بجاتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ اب کوئی سننے والے ہی نہیں رہ گئے، کھانے پینے کے واندے ہو گئے، کہاں سے کھائے کہاں سے کمائے. اور تھکا ہارا وہ بندہ جنت البقیع میں آیا قبرستان. رات کا وقت تھا، اپنی بانسری توڑ دیا، کہا کہ اب میرے گانے سننے والے لوگ ہی نہیں رہے، اب بانسری بجانے کا کوئی مطلب ہی نہیں رہا، توڑ کر کے پھینک دیا. لیکن ساتھ میں یہ روتے ہوئے عرض کیا کہ مولا میرے بڑھاپے پر رحم کر، میرے اس بڑھاپے پر رحم فرما. میں نے زندگی بھر یہ گانے گا کر لوگوں سے پیسے کمائے یا بانسری بجا کر کمائے، لیکن آج تیرے دربار میں واپس آ جاتا ہوں. اگر میں رحم کرنے کے قابل ہوں تو میرے کھانے پینے کا تو انتظام ہو جائے، ورنہ پھر میں تو قبرستان میں ہی کھڑا ہوں، مجھے موت دے دے. میں قبرستان میں کھڑا ہوں تاکہ پھر کسی اور کے اوپر بوجھ نہ بنے اور یہیں سے میں چلا جاؤں، ختم ہو جاؤں. روتے وہ جنت البقیع میں گر گیا. وہ تو ارحم الراحمین ہے مولا، دور فاروقی ہے. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آرام کر رہے تھے. خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. کہا عمر اٹھو، جلدی اپنے گھر سے کچھ کھانا پانی لے کر جنت البقیع میں جاؤ، اللہ کا ایک محبوب بندہ وہاں پر بھوکا ہے، اسے کھلا دو. حضرت عمر فاروق نیند سے بیدار ہوئے، گھر میں گئے، جلدی سے توشہ لیا اور جو میسر تھا لے کر دوڑے آئے. کوئی اللہ والا ہے، کوئی اللہ والا ہے، مصطفیٰ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے. جنت البقیع جب پہنچے ڈھونڈتے رہے، کوئی دکھا نہیں، لیکن کسی کی سرسراہٹ نظر سنائی دے رہی تھی، سانسوں کی. آپ قریب گئے تو دیکھا ایک بوڑھا غش کھائے ہوئے گرا ہوا تھا. اس کو اٹھایا، کہا کون ہو، کہاں سے ہو؟ اب وہ دیکھا تو حضرت عمر فاروق کو اور ڈر گیا کہ یہ تو کوڑے مارنے کے قریب پہنچ چکا ہوں، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایسے لوگ ملتے تو پھر ان کو چھوڑتے بھی نہیں تھے، برابر سزا دیتے تھے. اس کو پکڑ کر کے اٹھایا اور کہا تو وہ گویا نہیں ہے، بانسری بجاتا تھا؟ کہا ہاں ہوں، میں ہی ہوں. پکڑا گیا آج؟ کہا نہیں، میں نے بانسری توڑ دیا، ختم کر دیا. لیکن آپ یہاں اس رات میں کیوں آئے؟ کہا مجھے اب یہ تو نہیں معلوم، مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ تو نے کیا کیا ہے، لیکن خواب میں مصطفیٰ نے حکم دیا کہ تجھے کھانا کھلایا جائے، اور اللہ نے میرے نبی کو حکم دیا ہے، لے جلدی کھانا کھا لے. وہ بوڑھا چیخ مار کر کے
گر گیا نیچے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اٹھایا, پوچھا کہ کیوں غش کھا گئے؟ کہا مجھے اندازہ بھی نہیں تھا, 80 سال تک میں نافرمانی کرتا رہا, ایک رات اس کو پکارا تو وہ وقت کے خلیفہ کو کھانا دے کر بھیج دیا. ایک بار اس کو دل سے پکارا تھا, وقت کا خلیفہ توشہ لے کر میرے پاس آیا ہے, اور وہ بھی عمر فاروق جیسا. عزیزان گرامی وقار, تماشے چھوڑو اور رب تبارک و تعالیٰ کے دروازے کھلتے ہوئے دیکھو. بے حیائیوں سے باز آ جاؤ, اور اس کے بعد دیکھو ارحم الراحمین کے دروازے کیوں نہیں کھلتے. لوگوں نے اپنے اوپر جو دروازے بند رکھے ہیں وہ تمہارے اپنے تماشے, تمہاری اپنی بے حیائیاں ہیں. ما اصابتکم من مصیبت, قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فبما کسبت ایدیکم, جو مصیبتیں تمہارے پاس آئی ہوئی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ تمہارے اعمال نے خریدا ہے. آج میں اسی بات پر عرض کرنا چاہ رہا تھا, جس طرف سے گزرو نوجوان انہی تمام چیزوں میں مصروف نظر آ رہے ہیں. آپ اپنے موبائل میں ایک اس طرح کا آبزرویشن رکھو, دیکھو کہ آپ دن بھر میں کتنے گھنٹے چلاتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں. آپ کو رات کے وقت احتساب کرنا ہو سکتا ہے. آپ اندازہ کرو گے کہ میں دن بھر میں کیا کیا دیکھا, کون سی سائٹس کتنی مرتبہ چلایا اور اس پر میری نظر کتنی دیر. موبائل تو سب کچھ سیو کرتا ہے, سب کچھ اس کے پاس موجود ہے. اور آج میں ایک اور بات بتاتا ہوں, جب ہمیں اریسٹ کر کے لے کر کے گئے تھے ہمارا فون بھی لیے ہوئے تھے, فون لیپ ٹاپ جو بھی ملے تو وہ تو آروپی کے پاس جو رہتا ہے, ملزم کے پاس سب لے لیا جاتا ہے. لیکن ایسا ہے کہ سارے لوگ فون سے ڈرتے بھی ہیں, فون ہاتھ میں نہ جائے ورنہ بہت کچھ مل جائے گا, بہت کچھ ہوتا ہے. لیکن ہمارے ساتھ ایسا اتفاق تھا کہ ہمیں جب لے کر کے گئے تو فون ہمارے ساتھ ہی تھا, اور آرام سے 10-12 گھنٹے تک تو ہم لے کر بیٹھے ہوئے بھی تھے. ہاں, کچھ وہ محبت کرنے والے پڑوس سے ہمیں کنٹینیو فون کرتے رہتے ہیں, تو یہ لگتا تھا کہ ان کے کالز کہیں دوبارہ مصیبت نہ ڈالیں. بہرحال جو ڈیلیٹ کر سکتے سب کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی دوسرے لوگ بھی جب اندر جانے کے بعد پتا چلا کہ وہ ڈیلیٹ کرو, یہ ڈیلیٹ کرنا چاہیے, یہ ڈیلیٹ کرنا چاہیے. میں نے کہا ہمارے پاس تو کوئی ایسا ڈیٹا پہلے سے تھا بھی نہیں, چند کالز تھی, ٹھیک ہے وہ بھی گئی, فوراً فون بھی گیا. اور اس کے بعد 2 دن کے بعد ہی انویسٹیگیشن میں جب ہمارے سامنے بیٹھے کئی آفیسرز, تو سارا ڈیلیٹڈ بھی سب کچھ وہ لسٹ میں لے کر بیٹھے ہوئے. یہ صرف اور صرف باتیں ہیں کہ واٹس ایپ جو ہے تھرڈ پارٹی کو کچھ نہیں دیتا, دوسری تمام چیزیں جتنا ڈیلیٹڈ ہے وہ بھی ہے, سب کچھ ہے. بہرحال وہ چاہے جتنے سالوں پہلا بھی لے کر آتے تو کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کا ایک ہلکا معمولی علم رکھنے والا انسان تمہارے ڈیلیٹ کی ہوئی چیزیں لا کر تمہارے سامنے رکھ دیتا ہے. زندگی بھر کے کیے ہوئے بے حیائیاں وہ رحمان کے سامنے جب پیش ہوں گی, کیا کیا چیزیں تمہارے سامنے لا کر رکھ دی جائیں گی. اور قرآن یہ بھی کہتا ہے جب یہ سب چیزیں لا کر انسان کے سامنے رکھی جاتی ہیں, قیامت کے دن فرشتے کچھ چیزیں اٹھا کر کے لا رہے ہوتے ہیں. انسان پوچھتا ہے کیا ہے, وہ جمع کر رہے ہیں. سب کو تو اب تک ایسا لگتا ہے نامہ اعمال کا مطلب 4 A4 سائز کے پیج دے دی جائیں گے, 10-12 پیج ہوں گے, اس میں نامہ اعمال ہوگا. نہیں, کتابیں ہوں گی. اور کتابیں کیسی, کہاں تک؟ فرمایا کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک صرف اس کی کتابیں ہوں گی, اس کے اعمال لکھے ہوئے ہوں گے, فرشتے اٹھا کر کے لا رہے ہوں گے. اور یہ حیرت میں پوچھتا ہے یہ کیا ہے, یہ سب کیا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں رب تعالیٰ نے دنیا میں جو حکم دیا تھا سب کچھ لکھا گیا ہے, اب پڑھو. جب وہ بندہ کھولتا ہے تو کیا پکار کر کے کہتا ہے پتہ ہے؟ قرآن کی جب یہ آیت میں پڑھتا ہوں رونگٹے کانپ جاتے ہیں. انسان یہ کہتا ہے مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اے اللہ یہ کیسی کتاب میرے سامنے لا کر رکھ دیا جس میں چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی ہے, بڑی چیز بھی نہیں چھوڑی گئی ہے, سب کچھ آ گیا ہے. تصویر کا ایک رخ یہ ہے ایمان کا ایک حصہ جس سے تم ڈرتے رہو کہ ہر چیز لائی جائے گی. لیکن ایمان کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے. قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب, ساری کتابوں کی اصل اللہ کے پاس ہے, وہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جتنا چاہتا ہے رکھ دیتا ہے. یہ بھی ہے. ایک اور بات مجھے یاد آتی ہے, بغداد میں ایک خاتون تھی, اس کا کہنا ہے خاتون نے ایک مرد ایسا تھا جو بہت پیسے والا تھا. پیسے جب کسی کے پاس آئیں تو پھر اس کو کھجلی بھی زیادہ ہوتی ہے.
کہ خرچے کہاں ہوں گے. لوگ یہ سوچتے ہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمارا تو 15-20 ہزار میں چل جاتا ہے، ان کے پاس تو 15-20 کروڑ ہے، کرتے کیا ہوں گے. جا کر کے دیکھو تو وہ شکایت ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کم ہے، ابھی چل نہیں رہا ہے سب کچھ. تمہارے 15-20 ہزار میں جو گزر بسر ہوتا ہے، یہی سوچ رہتی ہے بڑے لوگ کرتے کیا ہوں گے. کیا سونا چاندی کھاتے ہیں؟ پیٹ نہیں بھرتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر اتنی تمام بے حیائیاں اور تماشائیاں رکھی ہوئی ہیں جس میں پیسہ لگتا ہے. ہر ایک کا شوق بڑھتا جائے گا، اس کے لیے اتنا پیسہ اسے چاہیے. بغداد کا ایک بڑا مالدار آدمی پیسے بے حساب خرچہ کرتا تھا. کس چیز پر؟ بے حیائیوں پر. اور اس کو روز کوئی نہ کوئی ایک عورت چاہیے ہوتی جس کو پیسے خرید کر لاتا اور اپنے بستر کی اس کو زینت بناتا. یہ تمام حرکتیں تھیں اس کی. جوا الگ تھا، شراب کے اڈے الگ چلتے تھے. پیسہ تھا لیکن تھا مسلمان. مسلمانوں میں بگڑ جاتے ہیں کبھی تو اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، اور یہ دولت ہی ہے جو اس کو دھوکے میں رکھتی ہے. یہ دنیا ہے جو اللہ سے اسے دور کر کے رکھتی ہے. سنیے اس بات کو. ایک دن ایسا ہوا کہ بازار سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا اور اسے وہ پسند آ گئی. جا کر اس سے بات کرتا ہے کہ کیا تجھے اتنے پیسے دے دیتا ہوں، گھر آئے گی میرے. وہ خاتون تیار ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں. لے کر کے اس کو آ گیا. اس کا تو روز کا پیشہ تھا، معمول تھا، عیاشی کرنا، پیسے اڑانا. جب اپنے گھر لے کر کے آیا اس عورت کو، اور اس کے بعد اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ تیری یہ رقم، یہ ساری چیزیں لے، اور اس کے بعد میرے جسمانی سکون کا ذریعہ تو بن جا جو مجھے چاہیے. تو دیکھا جیسے ہی اس عورت کی طرف، تو عورت اتنا کانپ رہی ہے، ہاتھ پیر اور پورا چہرہ اس کا پیلا پڑا ہوا ہے. یہ ڈر گیا. کہا کہ تجھے بخار تو نہیں ہو گیا؟ کیا بات ہے؟ وہ عورت کہتی ہے بات در حقیقت یہ ہے کہ میں اس پیشے سے تعلق رکھنے والی عورت نہیں ہوں. میں بیوہ ہوں، میرے 3 بچے ہیں، اور 3 بچوں کو میں مسلسل کئی دنوں سے یہ تسلی دے کر کے گھر میں سلا رہی ہوں کہ کھانا آج آ جائے گا، کل آ جائے گا. میرے گھر پر اب کچھ باقی نہیں رہا، ایک دانہ بھی باقی نہیں رہا. تو میں نے سوچا اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے میں بازار چلی جاؤں. تو نظر آ گیا اور تو اپنے گھر لے آیا. تھوڑی دیر کے لیے میں سوچ بھی لی کہ چلو ٹھیک ہے، ایک بار جسم اس کے ساتھ دے دیا جائے تو بچوں کا پیٹ تو بھر جائے گا، بچے تو کھا پی لیں گے. میں ہمت کر کے آ تو گئی، لیکن جیسے ہی میں اپنے جسم کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے رب یاد آتا ہے. سوچتی ہوں کہ اس کے سامنے میں کیسے اپنا لباس کھولوں کسی غیر مرد کے سامنے. کیا ارحم الراحمین مجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ اس کے دیکھتے ہوئے اس کے سامنے میں اپنے آپ کو ننگا کیسے کروں؟ بس یہی بات ہے کہ کپ کپی آ رہی ہے، جسم پیلا پڑ گیا ہے. بس اتنی سی بات ہے. جس وقت وہ ارحم الراحمین تھوڑی آنکھیں بند کر لے، میں تیرے ساتھ کام کروں. کبھی یہ ممکن ہے؟ وہ نوجوان گھبرا گیا. اس عورت کی آواز میں اتنا اثر تھا. اس نے کہا تو مسلسل کئی دنوں سے بھوکی رہ کر کے اللہ سے اتنا ڈر رہی ہے. میرے پاس تو بے حساب مال ہے، روز میں یہ کام کر کے بھی نہیں ڈر رہا تھا. میرا دل کتنا سخت ہو گیا. اس کے دل پر وہی رات یہ بات اثر کر گئی. اس نے اس خاتون کو جتنے پیسے تھے دے دیا. کہا میں توبہ کرتا ہوں، اس کے بعد سے اپنی راتیں کبھی رنگین نہیں کروں گا. اس کا ایک معمول تھا، وہ اپنی ڈائری رکھا ہوا تھا. لوگ ڈائری بنانے کی عادت رکھتے ہیں، روز کیا کیا ہوا سب لکھ دیتے ہیں. تو اس کا بھی یہ معمول تھا. برسوں سے وہ ڈائری میں لکھتا جاتا تھا، آج اس عورت کے ساتھ، کل اس عورت کے ساتھ، کل پرسوں اس کے ساتھ کیا کیا حالات ہوئے تھے، جوئے میں کتنے جیتا تھا، شراب کیسی پیا تھا، ناچ گانے کیسے دیکھا تھا، سب ڈائری میں روزانہ لکھتا تھا. بھری ہوئی تھی ڈائری. اب اسے ڈر یہ تھا کہ اتنی بڑی ڈائری میرے پاس گناہوں کی موجود ہے. ایک رات خالی اس عورت نے دل بدلا، یہ پچھلا سارا کیا ہوگا؟ میرے مال اور دولت نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا، لیکن دل بار کانپ رہا تھا. اس عورت کو تو عزت کے ساتھ وہ بھیج دیا اس کے بچوں کو پیسے دے کر، لیکن آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں رونے لگا. کہا میں اگر چھوڑ دوں مولا، یہ توجہ بہت سارے لوگوں کے لیے مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اتنا ہو گیا اب کیا ہونے والا ہے، اتنا تو کر چکا ہوں اب بچا کیا ہے. ان لوگوں کے لیے ہے، چاہے تمہاری جان یہاں تک پہنچ جائے تب بھی نا امید نہ ہو. وہ مرد اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے اتنا سب ہو گیا مولا، اب میں توبہ کروں تو کیا میں معاف کیے جانے کے قابل ہوں؟ کتنی عورتوں کو رنگین کیا، کتنا مال میں نے کہاں کہاں بہایا ہے، یہ سب کیا ہوگا؟ اور اس نے سوچا اٹھا کے توبہ کر لیتے ہیں. توبہ کرنے کے بعد وہ ڈائری کو جلانے کے نیت سے گیا.
جتنے گناہ کر کے وہ روزانہ لکھا ہوا تھا اس ڈائری کو ختم کر کے نئی ڈائری لکھتے ہیں. یہی حیرت کی بات ہے جو مجھے چھو لیتی ہے بات. وہ جوان وہ ڈائری اٹھا کر کے لاتا ہے تو دیکھتا اس کے پورے پنے بالکل سفید ہیں, کہیں کچھ لکھا ہوا نہیں ہے, کہیں کچھ نہیں ہے. اس کے ہاتھ کانپنے لگ گئے, برسوں کی میری لکھی ہوئی کہانیاں کہاں ہیں؟ غیب سے آواز آتی ہے, جب کوئی دل ہمیں دے دیتا ہے تو ہم اس کے اعمال بھی صاف کر دیتے ہیں, اس کے ساری پچھلی چیزیں معاف کر دی جاتی ہیں. بے حیائیوں کو بدلو اور اس کے بعد ارحم الراحمین کے کھلتے دروازوں کو بھی دیکھو. ارحم الراحمین وہ ذوالجلال وہ بندوں کے لیے ہے. اور ایک بات میں کبھی یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیے, اکثر آپ کے سامنے پیغامات دیتا بھی رہتا ہوں, یہی چیز اللہ کے لیے کروڑوں بندے ہیں, ہم سے اچھے لوگ ہیں, وہ جب چاہے متقیوں سے اپنی عبادت کرا لے, وہ صالحین سے اپنی عبادت کرا لے, شہیدوں کی جماعت ہے. اس پروردگار کے پاس کروڑوں نیک لوگ ہیں, لیکن ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی نہیں. ہمارے لیے صرف ایک ہی خدا ہے, ہمارے پاس کوئی دوسری چوائس ہی نہیں کہ جا کر کے ہم دیکھیں یہ نہیں راضی تو اس کو کریں, وہ نہیں راضی تو تیسرے کو کریں. ہم نے اس طرح کے ہر جگہ سر جھکائے ہی نہیں, بلکہ دنیا میں آئے تھے تو پہلی آواز سن کر کے ہی آئے تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. جائیں گے بھی اس دنیا سے تو یہی سن کر جائیں گے, اللہ سب سے بڑا ہے. تو آپ کے لیے میرا یہ پیغام ہے, دنیا جو تماشاؤں میں مصروف ہے وہ اگر اللہ پر ایمان نہیں رکھتی ہے تو ان کا دل دنیا سے لگا ہوا ہے. تم تو اپنے رب العالمین کی دربار میں جھکنے والے ہو, تمہارا دل کیسے لگ جاتا ہے؟ تم بے حیائیوں میں کیسے پڑ جاتے ہو؟ تمہارا مال پائی پائی کا حساب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا. اگر تمہارا آخرت پر ایمان ہے اور اللہ پر ایمان ہے تو پھر اپنی زندگی کو بدلنا ہو. دنیا کو یہ نہ دیکھو کہ وہ کس طرح ناچ رہی ہے, تمہارے لیے وہ آئیڈیل نہیں ہے. ان کو دیکھ کر کے تم اپنی زندگی کے نشیب و فراز بناؤ گے. تمہارے لیے آئیڈیل رسول اللہ کے صحابہ ہیں, ان کی زندگیاں ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک اور صحابی کی بات بتاتا ہوں. ایک سعید بن عامر جوان, تقریباً ان کی 26-27 سال کی عمر تھی, مشہور تھا پورے مکہ میں ان کی طرح کوئی خوشبو نہیں لگاتا. بہت مہنگی خوشبو, بہت مہنگے لباس پہننے والے, عمدہ زندگی گزارنے والے. مقام تنعیم جہاں مسجد عائشہ ہے آج, مکہ والوں کی بھیڑ جمع تھی, وہ بھیڑ دیکھنے کے لیے یہ بھی گئے ہوئے تھے. کیا تھا اس بھیڑ میں؟ یہی جو تماشا دیکھنے والے لوگ ہیں. حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا تھا اور ان کے کان کاٹے جا رہے تھے, ان کے ناخنوں کو پکڑ سے کھینچا جا رہا تھا, ان کے جسم کا مسئلہ کیا جا رہا تھا, اور ان پر مکہ والے کھڑے ہو کر پتھر مار رہے تھے. یہی دیکھنے کے لیے بھیڑ جمع تھی. اسی بھیڑ کا ایک حصہ سعید ابن عامر, جوان, بڑے پیسے والا, بڑے خاندان والا, وہ قریب جا کر کے پوچھا ابو جہل سے انہوں نے کہ وجہ کیا ہے, اس کو کیوں مار رہے, کیا بہت بڑا پاپ کیا اس نے؟ ان کو تو وہ پتا نہیں تھا کہ مکہ کے حالات میں کیا چیزوں کی تبدیلی آئی ہے. اکثر مالداروں کا حال یہی ہے. ہم بھی دیکھیں پوش ایریا میں رہنے والوں کو پتہ ہی نہیں رہتا بقرعید کب آتی ہے, عید الفطر کب آتی ہے, ان کو تو وہ بھی نہیں معلوم رہتا ہے. بڑے بڑے پیسے والوں کا حال یہی ہے. تو یہ سعید ابن عامر پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے, کیا پاپ کیا اس نے, کیا بہت بڑا کوئی بڑے گھر کا ڈاکہ مارا ہے, چوری کیا ہوا ہے بہت بڑا؟ ابو جہل نے کہا ہنس کر کے, نہیں, یہ صحابی ہو گیا, دین چھوڑا ہوا آدمی ہے, محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین پر یہ آ گیا ہے. تو سعید ابن عامر نے پوچھا وہ کیسا دین ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مان نہیں رہا ہے اور آپ سب مار رہے ہیں, اس کو سب مار رہے ہیں؟ تو کئی لوگوں سے پوچھا, بھیڑ بھاڑ میں تو کسی نے جواب نہیں دیا. دور سے انہوں نے خبیب ابن عدی کو دیکھا. خبیب ابن عدی وہ ہے جو سینکڑوں کی بھیڑ میں اکیلے کھمبے سے بندھے ہوئے ہیں, جن کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے. سعید ابن عامر کہتے ہیں اس پوری بھیڑ میں سب بھگدڑ میں تھے, جلد بازی میں تھے. ظاہر سی بات ہے تماشوں میں کوئی کسی کو ٹائم بھی نہیں دیتا, جلدی پوچھتا بھی نہیں ہے اور نہ کوئی جواب دیتا ہے. سعید ابن عامر کہتے ہیں پوری بھیڑ میں سب مصروف تھے, سب بے چین تھے, پرسکون چہرہ صرف خبیب ابن عدی کا تھا. جس کو مارا جا رہا ہے اس پر سکون ہی سکون ہے, مارنے والے تو بے چین ہیں سب. یہ سعید ابن عامر کہتے ہیں یہ کس لیے مار کھا رہا ہے, اور اس کے بعد غور سے ان کی طرف دیکھے تو ان کی نظریں ان کی نظروں سے ملی, خبیب ابن عدی کی,
اور پھر مسکراتے ہوئے دیکھا کہ وہ شہید ہو گئے۔ جیسے ہی ان کے عربی کے کچھ شعر ہیں حضرت خبیب ابن عدی کے، جو اپنے شہادت سے پہلے انہوں نے کچھ شعر کہے تھے، وہ سعید ابن عامر نے سنے تھے، اور اسی بات سے ان کے دل میں، یہ تماشا دیکھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، لیکن اس تماشے نے ان کو بدل دیا۔ وہ آئے گھر اور دن بھر یہی سوچتے رہے کہ آخر ان کو مارا کیوں گیا۔ رات کو سوئے تو خواب میں خبیب ابن عدی کو بھی دیکھا، اور پھر اپنے ہی من میں پوچھنے لگے کہ ایسا کیا تھا جس کی وجہ سے اتنی سخت سزا دی گئی۔ خبیب ابن عدی نے کہا، جس کو اقبال یوں کہتا ہے، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ دنیا کیا کہہ رہی ہے اس سے بے فکر ہو جاتا ہے وہ بندہ جس کو محبت مصطفیٰ کی لذت ملتی ہے۔ اب کون کیا کہہ رہا ہے، کون کہاں لے جا رہا ہے، کیسے گھسیٹ رہا ہے، کچھ فرق نہیں پڑتا، ایک بار وہ لذت جس کو مل جائے، وہ لذت آشنائی، حضور سے محبت۔ خبیب ابن عدی کی یہ بات پر سعید ابن عامر صبح بیدار ہوئے اور اس کے بعد کہا، مجھے جلدی سے اس حبیب کے پاس لے چلو۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں آئے اور کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہوئے۔ تماشا دیکھنے کے لیے گئے تھے اور خود ایک بہت بڑے مالدار۔ اب سنیے، زندگی بدلتی چلی گئی، اور پھر حضور کے زمانے کے بعد صدیق اکبر کا زمانہ، فاروق اعظم کا زمانہ، جب ان کی عمر 40 کے قریب آس پاس تھی، 35-40، ابھی جوانی پوری شباب پر ہی رہی، اس وقت ان کو ملک شام میں کسی علاقے کا گورنر بنایا گیا تھا۔ سعید ابن عامر کو گورنر بنایا گیا۔ گورنر بنانے کے 6 مہینے کے بعد ہی علاقے کے لوگوں نے شکایت کی امیر المومنین عمر ابن خطاب سے، وقت کے گورنر کی، وہاں کے گورنر کی شکایتیں آئی۔ وہ شکایتیں بھی سننے کے قابل ہیں۔ ایسی شکایتیں آئی سعید ابن عامر کے بارے میں، حضرت عمر فاروق بہت ان سے محبت بھی کرتے تھے۔ کہا، آپ نے جس کو گورنر بنایا ہے وہ تو ایسا ہے کہ جب ہمارے معاملات ہوتے ہیں تو 8 دن میں ایک بار غائب ہو جاتا ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں رہتا، چھٹی کر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، اور اس کے بعد دن میں اتنا حصہ یہ ہمارے معاملات سنتا ہے، رات کو اگر کچھ بھی مسئلہ ہو تو یہ دیکھتا ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ یہ شکایتیں تھی، کیونکہ پبلک ڈیمانڈ تو یہی ہے 24 گھنٹے ہونا چاہیے۔ تو سعید ابن عامر کی ایسی کچھ شکایتیں تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر کے آئے معلوم کرنے کے لیے کہ ان کی شکایتیں کیا ہیں۔ تو جب سارے لوگوں نے شکایت کی تو سعید ابن عامر کو بلایا اور کہا، تمہارے بارے میں یہ باتیں ہیں، کیا جواب دیتے ہو؟ وہ سر جھکائے اور کہا، پہلی بات تو یہ ہے، دن میں ان کے معاملات سنتا ہوں، پوری رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا رہتا ہوں، میرے پاس دوسرا وقت نہیں، اور میں اپنے رب کے حضور جب کھڑا ہوتا ہوں تو انسانوں سے بے تعلق ہو جاتا ہوں۔ دوسری بات، تم 8 دن میں ایک بار غائب ہو جاتے ہو، یہ بات ہے پتے کی میرے عزیزوں۔ وہ شرماتے ہوئے کہتے ہیں، اس کا جواب نہ لیں تو اچھا ہے۔ کہا، نہیں، جواب تو دو اس کا۔ سعید ابن عامر کہتے ہیں، یا امیر المومنین، میرے پاس صرف ایک جوڑا لباس ہے، 6 دن تک پہنتا ہوں، 7ویں دن نکال کر کے دھوتا ہوں تو میرا سطر پورا نہیں ڈھکتا، جب لباس دھل کر کے سکھ جاتا ہے تب میں پھر پہن لیتا ہوں، میرے پاس ایک لباس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لوگوں کی آنکھوں میں اتنے آنسو تھے کہ سب ٹپکنے لگ گئے کہ عمر ابن خطاب نے کہا کہ تم جانتے ہو جس سعید ابن عامر کی یہ حالت آج تم دیکھ رہے ہو، میں نے مکہ میں اس کی جوانی بھی دیکھی ہے، مکہ میں اس کی جوانی دیکھی ہے۔ ارے یہ جس راستے سے چلتے لوگ کہتے یہاں سے سعید ابن عامر گیا ہے، یہ حالات تھے ان کے، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے ایسا بدل دیا۔ تماشے کہاں ہیں، بے حیائیاں کہاں ہیں، وہ دنیا کہاں ہے، سب کچھ ختم ہو گئی، وار دی۔ آج یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس دنیا میں رہو اسی طرح سے جیسے بزرگوں نے فرمایا، کشتی سمندر میں چلے تو اچھی ہے، لیکن پانی اگر کشتی میں آ گیا تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ انسان کو دنیا میں ایسی رہنا ہے، دنیا میں رہو، کھاؤ پیو پہنو، جتنی اللہ نے استطاعت دی، طاقت دی، لیکن پوری دنیا لے کر اپنے دل میں بساؤ گے پھر ڈوب جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے، ان بے حیائیوں میں تمہارا کھیل ختم ہو جائے گا، یہ تمام چیزیں بہت جلدی تم ہار جاؤ گے۔ وقت بہت کم بچا ہے ہمارے پاس، جانے والے جا رہے ہیں، اور پھر ہماری زندگیاں بھی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ ایسا لگتا نہیں کہ ہم کئی سالوں پہلے یہاں کھڑے ہوتے تھے، اور ہماری بھی یہ تمام حالات دیکھ رہے ہیں۔ بچے ہمارے سامنے کے اب وہ چچے ہو چکے ہیں،
اور جو چچے تھے پہلے اب وہ سفید ہو گئے ہیں. اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ تو یہ فرصت دیتا ہے سفید ہونے تک کی، کچھ لوگوں کو یہ مہلت ملتی ہے بڑھاپے تک پہنچنے کی. ہر کوئی اس انتظار میں نہ رہے کہ میں بھی بڑھاپا پا کر کے جاؤں گا. نہیں ہے. بہت سے جوانوں کے جنازے جاتے ہم نے دیکھے، بلکہ جوانی پر پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑتے ہوئے بھی لوگ گئے. اور ہر دن ہم کوئی جنازہ اٹھاتے ہیں اور کسی کو دفن کر کے چلے آتے ہیں. میرے عزیزو، بہت تیزی سے ہم اپنے آخری سفر کی طرف بڑھ رہے ہیں. بالوں کی سفیدی، جسم کی کمزوری، کمر کا درد، دانتوں کا ہلنا، فرمایا گئے سب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے پیغامات ہیں. اور تجھے رب تعالیٰ یہ پیغام بھیج رہا ہے کہ تیرے آنے کا وقت قریب ہو چکا ہے. اور اکثر ہمارے بزرگان دین تو یہ کہتے تھے 40 سال کی عمر میں پہنچتے ہی انسان کی اثر ہو جاتی ہے، اور بس مغرب کے لیے کتنا وقت بچا، اثر ہو گئی. بہتوں کی اثر ہو چکی ہے. اب انہیں عصر اور مغرب کے بیچ میں زیادہ تماشے نہیں کرنے چاہیے. انہیں فوراً رب العالمین کی بارگاہ کی طرف اذان مغرب کا انتظار کرنا ہے. مغرب کا سورج اتنی تیزی سے ڈھل جاتا ہے، غروب ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. اسی لیے عصر اور مغرب کے بیچ میں لمبا ٹائم بھی نہیں ہوتا. اور یہ بھی فرمایا گیا ہے 40 سال تک آدمی بدلتا ہے تو بدل لے، ورنہ 40 سال کے بعد عادتیں فطرت بن جاتی ہیں. جو چیزیں چھوٹ گئی لیکن وہ 40 سال کے بعد پکی ہو جاتی ہیں اور وہ پھر فطرتیں بن جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ارحم الراحمین ہمیں ان بے حیا اور تماشا بین دنیا سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے. یہاں کی بے حیائیاں جو ہمارے دلوں کو سیاہ کرتی جا رہی ہیں، اے رب العالمین ہمیں ان سے بچنے پر استقامت عطا فرما. اور پروردگار عالم وہ دعا میں تیرے دربار میں کرتا ہوں جو تیرے رسول نے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے آپ کو میرے حوالے ایک آن کے لیے بھی مت دینا، ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھنا. لا تکلنی لا نفسی طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی وقت کے لیے مجھے میرے حوالے مت کرنا. اے اللہ تو اپنی حفاظت میں رکھ. اگر تیری حفاظت سے ایک آن کے لیے بھی الگ ہوا تو تباہ ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا. ارحم الراحمین ہم سب کو اپنی حفاظت خاص میں جگہ عطا فرما. ان تمام جوانوں کو جو بدلنا چاہتے ہیں تو راستے عطا فرما. اے کریم خدا توبہ بار کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ہماری امیدیں کبھی نہ ٹوٹے مولا، یہ یقین عطا فرما. آخری دم تک یقین عطا فرما. اور جب ہم پھسلیں تو ہمیں تنہا مت کرنا مولا، ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھنا. واپس ہمیں توبہ کی مہلت عطا فرما، بغیر توبہ کے ہمارا جنازہ نہ اٹھایا جائے. اے کریم خدا ارحم الراحمین حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار زندگی عطا فرما، ناموس رسالت پر وار ہونے والی جان عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.